السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں لاک ڈاؤن کی وجہ سے مساجد کے دروازے بند ہیں۔ ہر سال جس شان و شوکت سے عید کی نماز عیدگاہ یا مساجد میں ہم لوگ ادا کرتے اس سال اس کے امکانات بہت کم ہیں، کیونکہ مساجدوں کے دروازے ہیں اور حکومت کی طرف سے سخت قانون ہیں، تو لہذا ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے مساجدوں کے اندر عید کی نماز ادا کرنا بے انتہا مشکل ہے۔ اکثر لوگوں کی زندگی میں اس طرح عید کی نماز ادا کرنے کا پہلا اتفاق ہوگا کہ عام لوگ اپنے گھروں سے نکل نہیں سکتے، مساجد جا نہیں سکتے، عیدگاہوں میں جا نہیں سکتے، کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام چیزوں پر پابندی ہے اور تمام چیزوں پر سختی ہے۔ تو لہذا ایسے حالات میں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے عید کی نماز کے مختصر احکام انداز میں مختصر احکام ذکر کر دوں، تاکہ تمام لوگوں کو عید کی نماز ادا کرنے میں سہولت ہو جائے۔ سب سے پہلی بات جو ہے مجھے آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ عید کی نماز امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ صحیح قول کے مطابق حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں عید کی نماز صحیح قول کے مطابق واجب ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے کا جو اول وقت ہے وہ اشراق کا وقت ہے، یعنی جس وقت اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے اسی وقت سے عید کی نماز کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے، اور سورج کے زوال تک عید کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ لہذا اشراق کے وقت سے لے کر کے سورج کے ڈھلنے تک ہم عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ صحیح قول کے مطابق عید کی نماز ادا کرنے کے لیے امام کے علاوہ 3 بالغ مردوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ اگر کوئی شخص تنہا عید کی نماز پڑھنا چاہے تو وہ تنہا عید کی نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ عید کی نماز کے لیے کم از کم امام صاحب کے علاوہ 3 بالغ مردوں کا موجود ہونا ضروری ہے، تب جا کر کے عید کی نماز ادا کی جا سکتی ہے۔ اگر کہیں پر 2 مرد ہوں اور ایک امام صاحب ہو تو وہاں پر عید کی نماز نہیں ہو سکتی، اگر ایک عورت ہو 2 مرد ہو تو وہاں پر بھی عید کی نماز ادا نہیں ہو سکتی، کیونکہ عید کے لیے سب سے زیادہ ضروری شرط یہی ہے کہ عید کے لیے کم از کم امام صاحب کے علاوہ 3 مردوں کا موجود ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر کے عید کی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ اگر عورتیں عید کی نماز میں شرکت کرنا چاہیں تو اس کی گنجائش ہے، عورتیں پیچھے کھڑے ہو کر کے یا پردے میں رہ کر کے عید کی نماز کی نیت کر سکتی ہیں اور عید کی نماز میں شرکت کر سکتی ہیں، لیکن اس پرفتن دور میں عورتوں کے لیے عید کی نماز نہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، اس لیے نہ ان کے اوپر جمعہ واجب ہے، اس لیے ضروری ہے کہ وہ عید کی نماز میں شرکت نہ کریں۔ اس کے بعد سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ نیت کس طریقے سے کریں گے۔ تو یہ بات آپ لوگوں کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی زبان سے کہہ کر کے نیت کرے گا تب بھی کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ اگر امام صاحب نیت کریں گے تو امام صاحب نیت اس طریقے سے کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں عید الفطر کی نماز کی، 2 رکعت عید الفطر کی واجب زائد 6 تکبیروں کے ساتھ منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ تعالیٰ کے واسطے پڑھا رہا ہوں، اور عورتیں اگر امام صاحب کی اقتداء کر رہی ہوں اور عورتیں امام صاحب کے پیچھے موجود ہوں تو لہذا امام صاحب کے لیے ضروری ہے کہ عورتوں کی بھی نماز کی نیت کریں، عورتوں کی بھی اقتداء کی نیت کریں۔ اگر امام صاحب نے عورتوں کی نیت نہیں کی تو لہذا عورتوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد مقتدی حضرات کس طریقے سے نیت کریں گے؟ مقتدی حضرات اس طریقے سے نیت کریں گے کہ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی واجب زائد 6 تکبیروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ میرا قبلے کی طرف اس امام کے پیچھے اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد اس کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب تکبیر کہیں گے، تکبیر تحریمہ کہہ کر کے ہاتھ باندھ لیں گے، ہاتھ باندھنے کے بعد امام صاحب ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں کہیں گے۔ پہلی تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے، اس کے بعد دوسری تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے، اس کے بعد تیسری تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے باندھ لیں گے۔ اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ ان تینوں تکبیروں کے درمیان کم از کم اتنا فاصلہ اور اتنا وقفہ رہنا چاہیے
کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب حسب توفیق قرات کریں، یعنی سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ ایک سورت پڑھیں۔ پھر پہلی رکعت معمول کے مطابق ادا کی جائے گی، پہلی رکعت کی معمول کے مطابق ادا کی جائے گی۔ صرف فرق اتنا ہوگا کہ امام صاحب سورہ فاتحہ اور قرات یعنی سورت ملانے کے بعد 3 زائد تکبیرات کہیں گے۔ پہلی تکبیر میں امام صاحب ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر میں امام صاحب ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر میں بھی امام صاحب کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر میں امام صاحب بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو یہ عید کی نماز کی تکبیرات اور عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ہم آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر عید کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ کم از کم 3 افراد موجود ہوں۔ 3 افراد موجود ہوں گے تو عید کی نماز کو ہم آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں امام صاحب کے علاوہ۔ اس کے بعد چند باتیں اور میں ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ عید کی نماز پڑھنے کے لیے عید کی نماز کا جو خطبہ ہے وہ خطبہ سنت ہے۔ خطبہ کتاب میں سے پڑھا جائے، اگر کتاب موجود نہ ہو تو کاغذ پر لکھ کر کے خطبہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کاغذ پر لکھ کر کے بھی نہیں پڑھ سکے تو موبائل میں دیکھ کر بھی خطبہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر خطبہ پڑھنا نہ آتا ہو کسی کو یا خطبہ نہ پڑھا جا سکے تو بھی عید کی نماز ادا ہو جائے گی۔ خطبہ اس طرح ہوگا جیسے جمعے میں ہوا کرتا ہے، البتہ عید کے پہلے خطبے میں 9 مرتبہ تکبیر کہیں اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ تکبیر کہنا سنت ہے۔ یعنی اگر کسی کو خطبہ یاد ہو تو پہلے خطبے میں وہ تکبیر 9 مرتبہ کہے۔ تکبیر کیا کہنی ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو پہلے خطبے کے اندر 9 مرتبہ یہ تکبیر کہنی ہے اور دوسرے خطبے میں 7 مرتبہ یہ تکبیر کہنا سنت ہے۔ دوسری بات، دونوں خطبوں کے درمیان وقفے میں ممبر پر اگر موجود ہے تو ممبر پر بیٹھیں، اگر ممبر موجود نہ ہو تو امام صاحب کرسی پر بیٹھ جائیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اگر کسی کو خطبہ یاد نہ ہو تو پہلے خطبے میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور دوسرے خطبے میں درود شریف یا جو بھی دعائیں اس کو یاد ہیں ان دعاؤں کو پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ عید کی نماز تنہا نہیں پڑھی جا سکتی۔ جو عید کی نماز نہ پڑھ سکے، اس کے پاس کوئی پڑھانے والا موجود نہ ہو یا اتنی گنجائش اس کے گھر میں موجود نہیں ہے کہ 3 یا 4 افراد موجود ہو کر کے عید کی نماز پڑھ لیں، تو لہٰذا اس کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ چاش کی نماز معمول کے مطابق 2 رکعت کر کے ادا کر لیں، یعنی چاش کی 4 رکعت پڑھ لیں 2 رکعت پڑھ کے۔ اور یہ بات بھی یاد رہنی چاہیے کہ چاش کی نماز ہے، عید کی نماز نہیں ہے، نہ ہی اس کا بدل ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عید کی نماز کا جو بدل، یعنی بدل نہیں ہے بلکہ عید کی نماز کے بدلے میں جو ہم نے چاش کی نماز ادا کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ چند باتیں جو ضروری تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عید کی نماز کو اپنے گھروں میں رہ کر کے سہولت کے ساتھ، آسانی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔